السلام علیکم عزیز طلباء، اس سبق کے ویڈیو کے پہلے پارٹ میں ہم نے حیوانات کی جماعت بندی کا روایتی طریقہ دیکھا تھا، جبکہ ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں ہم نے حیوانات کی جماعت بندی کا نیا اور جدید طریقہ دیکھا تھا۔ آج ہم حیوانات کی جماعت بندی میں عالم حیوانات میں موجود 10 آئلہ کا مطالعہ کریں گے، جس میں نمبر 1 ہے آئلہ مسامدار جسم والے فائلم پوریفیرا، نمبر 2 آئلہ استوانہ نما جسم والے فائلم سلینٹریٹا یا نائٹیریا، نمبر 3 آئلہ چپٹے دودے فائلم پلیٹی ہلمنتھس، نمبر 4 آئلہ گول دودے فائلم ایسکیلمنتھس، نمبر 5 آئلہ ہلکے دار دودے فائلم اینلیڈا، نمبر 6 آئلہ جوڑدار پیر والے فائلم ارتھروپوڈا، نمبر 7 آئلہ نرم جسم والے فائلم مولسکا، نمبر 8 آئلہ شوکدار جلد والے فائلم ایکائنوڈرمیٹا، نمبر 9 آئلہ نیم نکھائیے فائلم ہیمیکارڈیٹا، اور نمبر 10 ہے آئلہ نکھائیے فائلم کارڈیٹا کا مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ نے پہلے 2 ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں تو اس کی لنک ڈسکرپشن میں دی ہوئی ہے، اسے ضرور جا کے دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ سب سے پہلی آئلہ مسامدار جسم والے فائلم پوریفیرا، یہ انتہائی سادہ جسمانی بناوٹ رکھنے والے جاندار ہیں۔ انہیں اسپنج کہتے ہیں۔ ان کے جسم پر بے شمار مسامات یعنی سوراخ ہوتے ہیں۔ جس میں جو باریک سوراخ ہوتے ہیں انہیں دہنا یعنی آسٹیا، اور جو بڑے سوراخ ہوتے ہیں انہیں آسکولا کہتے ہیں۔ یہ آبی حیوانات ہیں۔ ان میں سے اکثر سمندری پانی میں اور کچھ میٹھے پانی میں پائے جاتے ہیں۔ ان حیوانات کی اکثریت کا جسم غیر تشاکلی ہوتا ہے، یعنی ان کی کوئی ریگولر شیپ نہیں ہوتی۔ ان حیوانات میں مخصوص کالر خلیات کالر سیلز ہوتے ہیں، جن کی مدد سے یہ پانی کو اپنے جسم کے اندر تیزی سے بہاتے ہیں، جیسے آپ شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ جاندار چونکہ چٹانوں سے چپکے ہوتے ہیں، اس لیے یہ چل نہیں سکتے، اس لیے انہیں نقل مقام نہ کرنے والے حیوانات یعنی سیڈنٹری اینیملز کہتے ہیں۔ ان کے اسپنج نما جسم کو کانٹے اسپیکیولز یا اسپونجن نامی نسیج کا سہارا ہوتا ہے۔ یہ کانٹے کیلشیم کاربونیٹ یا سلیکا سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ حیوانات بہت چھوٹے جاندار کو غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جو پانی کی لہروں کے ذریعے ان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پانی دہنا نامی مسامات یعنی باریک سوراخ کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے، اور آسکولا نامی مسامات یعنی بڑے سوراخ کے ذریعے باہر خارج ہوتا ہے۔ ان حیوانات کی افزائش غیر جنسی طریقہ یعنی کلیاؤ یعنی بڈنگ اور جنسی تولید کے طریقے سے ہوتی ہے۔ بعض پیدائش ری جنریشن بھی ان کا خاص خصوصیت ہے۔ اس کی مثال ہے سائکون، یوسپونجیا، ہائلونیمیا، یوپلیکٹیلا وغیرہ۔ نمبر 2 ہے آئلہ استوانہ نما جسم والے فائلم سلینٹریٹا یا نائٹیریا۔ ان حیوانات کا جسم استوانہ نما یا چھتری نما ہوتا ہے۔ اگر ان کا جسم استوانہ نما ہو تو انہیں مرجان یعنی پولپ کہتے ہیں، اور اگر چھتری کی شکل کا ہو تو انہیں مہاس یا میڈوسا کہتے ہیں۔ ان حیوانات کی اکثریت سمندری پانی میں پائی جاتی ہے، کچھ میٹھے پانی میں بھی ملتے ہیں۔ ان کے جسم میں نصف قطری تشاکل اور دوہری تہہ پائی جاتی ہے۔ نصف قطری تشاکل مطلب انہیں کہیں سے بھی تقسیم کرے تو برابر 2 نصف حصے حاصل ہوتے ہیں، اور دوہری تہہ مطلب ان کے اندر برو ادما اور درو ادما 2 تہہ پائی جاتی ہے۔ ان حیوانات کے منہ کے اطراف نیڈوبلاسٹ والے گرندے یعنی ٹینٹیکلز پائے جاتے ہیں۔ گرندے شکار پکڑنے میں مدد دیتے ہیں، جبکہ نیڈوبلاسٹ شکار کے جسم میں زہریلے مادہ داخل کرتے ہیں۔ اپنی حفاظت کے لیے حیوان ان کا استعمال کرتے ہیں۔ نیڈوبلاسٹ وہ خلیات ہوتے ہیں جو زہر سے بھرے ہوتے ہیں۔ جب گرندے کے ذریعے شکار کو پکڑا جاتا ہے تو نیڈوبلاسٹ کے ذریعے ان کے جسم میں زہر داخل کر کے انہیں ختم کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے ہائیڈرا،
सी एनिमोन, फाइसेलिया यानी पुर्तगीज मैन ऑफ वार, जेली फिश, मोंगा यानी कोरल्स वगैरह। आयला चपटे दोदे, फाइलम प्लेटी हेलमिंथीस। इन हैवानात का जिस्म कमजोर, पत्ते की तरह या पट्टी जैसा चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे दोदे कहते हैं। इस जमात के ज्यादातर हैवान दरू तफीली यानी इंडो पैरासाइट होते हैं, यानी ये दूसरे जानदारों के जिस्म के अंदर रहकर अपनी गिजा हासिल करते हैं। लेकिन कुछ हैवानात पानी में आजादाना जिंदगी बसर करते हैं। इनका जिस्म गैर जिस्मी कोफा वाला होता है। इनमें दो जानिबी तशाकुल पाया जाता है। ये तिहरी तह वाले हैवानात है। इनका जिस्म तीन नाबती तहों बरुअदमा, मियानदमा, दरुअदमा से बना होता है। ये हैवानात मुश्तरिक जिनसी यानी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी नर और मादा तौलीदी निज़ाम एक ही जिस्म में मौजूद होते हैं। इसकी मिसालें हैं प्लानेरिया, लिवर फ्लूक, कद्दूदाना यानी टैप वार्म वगैरह। प्यारे बच्चों, इसके बाद जितने भी आयला है सब के सब तिहरी तह वाले हैवानात होते हैं। आयला गोल दोदे, फाइलम एस्केलमिंथिस। इन हैवानात का जिस्म लंबा, बारीक धागे नुमा, इस्तेवाने जैसा होता है, इसलिए इन्हें गोल दोदे कहते हैं। यह हैवानात दरू तुफैली होते हैं, यानी दूसरे जानदारों के जिस्म में रहकर अपनी गिजा हासिल करते हैं या आज़ादाना जिंदगी गुजारते हैं। आज़ादाना जिंदगी गुजारने वाले आबी या बर्री जानदार होते हैं। इन हैवानात का जिस्म तिहरी तह वाला और काजिब जिस्मी कोफा वाला होता है। इन हैवानात का जिस्म गैर कितादार और सख्त पोस्त, यानी इनके जिस्म के ऊपर एक तय होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। ये हैवानात एक जिनसी यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। मिसालें हैं आती दोदा, एस्करीस जो जानदारों के आंतों में पाया जाता है, फिल्पा दोदा यानी फिलेरिया वार्म जिसकी वजह से हत्ती पाव जैसी बीमारियां होती हैं। उसके बाद है आँख में पाया जाने वाला दोदा यानी लोआ लोआ वगैरह। आयला हल्केदार दोदे, फाइलम एनलिडा। इन हैवानात का जिस्म लंबा, इस्तेवानुमा और यकसा तौर पर हल्केदार यानी मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, इसलिए इन्हें हल्केदार दोदे यानी सेगमेंटेड वार्म कहते हैं। अक्सर हैवान आज़ादाना जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन कुछ बरू तफीली एक्टोपैरासाइट होते हैं, यानी दूसरे जानदारों के जिस्म पर रहकर अपनी गिजा हासिल करते हैं। आज़ाद रहने वाले हैवान समंदरी पानी, मीठे पानी में या खुश्की पर पाए जाते हैं। ये हैवानात तिहरी नाबती तय यानी बरुअदमा, मियानदमा और दरुअदमा और दो जानिबी तशाकुल और हकीकी जिस्मी कोफा वाले यानी ईसिलोमेट जिस्म के हामिल होते हैं। हरकत करने के लिए इन हैवानात में बाल यानी सिटाए, छोटे पैर यानी पैरापोडिया या चूसनी यानी कि शक्कर जैसे आज़ा होते हैं, जो आप शक्ल में देख रहे हैं। इनका जिस्म कशरा यानी क्यूटिकल से ढका होता है। यह हैवानात मुश्तरिक जिनसी यानी हर्माफ्रोडाइट या यकजिनसी होते हैं। मुश्तरिक जिनसी यानी नर और मादा तौलीदी निज़ाम एक ही जिस्म में पाया जाता है, या यकजिनसी यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं। मिसालें हैं केचुआ यानी अर्थवार्म, जोक यानी लीच, नेरिस वगैरह। आयला जोरदार पैर वाले, फाइलम आर्थ्रोपोडा। इन हैवानात के पैर जोरदार होते हैं, इसलिए इन्हें जोरदार पैर वाले हैवानात कहते हैं, यानी हमें इनके पैरों में जॉइंट्स दिखाई देते हैं। जमीन पर इन हैवानात की तादाद सबसे ज्यादा है, इसलिए तमाम आयलों में यह सबसे बड़ा आयला और तनाजुल बका में यानी अपने आप को कायम रखने में हर लिहाज से कामयाब ग्रोह है। ये हैवानात गहरे समंदर की तह से लेकर बुलंद बाला पहाड़ों तक तमाम ही जगहों पर पाए जाते हैं। इन हैवानात का जिस्म तिहरी नाबती तह यानी बरुअदमा, मियानदमा और दरुअदमा और हकीकी जिस्मी कोफा और जानिबी तशाकुली और हल्केदार होता है। इन हैवानात के जिस्म के अतराफ काइटिन का बना हुआ बैरूनी ढांचा यानी एक्सोस्केलेटन होता है। ये हैवानात यकजिनसी होते हैं,
مثالیں ہیں کیکڑا، مکڑی، بچھو، ہزارپا، صدپا، جھنگر، تتلی، شہد کی مکھی وغیرہ۔ آئلہ نرم جسم والے، فائلم مولسکا۔ اس آئلہ کے حیوانات کا جسم نرم چپچپا ہوتا ہے، اس لیے ان کو نرم جسم والے کہتے ہیں۔ حیوانات کا یہ دوسرا سب سے بڑا آئلہ ہے۔ یہ حیوانات پانی میں یا خشکی پر رہتے ہیں۔ اکثر آبی نرم جسم والے حیوانات سمندری ہوتے ہیں، لیکن کچھ میٹھے پانی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان حیوانات کا جسم تیرے تہہ والا، حقیقی جسم کوفے والا، غیر قطعدار اور نرم ہوتا ہے، لیکن گھونگے اسنیل کو چھوڑ کر باقی حیوانات میں دو جانبی تشاکل پایا جاتا ہے۔ ان کا جسم تین حصوں یعنی سر، پیر اور شکمی مادے وسسرل ماس پر مشتمل ہوتا ہے۔ شکمی مادے پر مینٹل کا غلاف ہوتا ہے۔ یہ مینٹل سخت کیلشیم کاربونیٹ سے بنا سخت کھول یعنی شیل تیار کرتا ہے۔ یہ کھول اندرونی یا بیرونی ہو سکتا ہے یا کچھ حیوانات میں موجود بھی نہیں ہوتا۔ اس آئلے کے حیوانات یک جنسی ہوتے ہیں۔ مثالیں ہیں سیف یعنی صدف یعنی بائیول، گھونگا، ہشتپا یعنی آکٹوپس وغیرہ۔ آئلہ شوکدار جلد والے، فائلم ایکائنوڈرمیٹا۔ ان حیوانات کی جلد پر کیلشیم کاربونیٹ کے شوکے یا کانٹے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں شوکدار جلد والے کہتے ہیں۔ تمام حیوانات صرف سمندر میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا جسم تیہری نابتی تہہ اور حقیقی جسمی کوفہ والا ہوتا ہے۔ بالغ حالت میں جسم نصف قطری تشاکل، لیکن لاروا حالت میں دو جانبی تشاکل ظاہر کرتا ہے۔ اس آئلے کے حیوانات نلی نما پیر یعنی ٹیوب فیٹ کے ذریعے حرکت کرتے ہیں۔ نلی نما پیر کا استعمال غذا پکڑنے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کچھ حیوانات چٹانوں سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے ڈھانچے کیلشیم کے کانٹوں یعنی اسپائنز یا تختیوں یعنی پلیٹس اوسیکلز سے بنے ہوتے ہیں۔ ان حیوانات میں باعث پیدائش کا عمل بہت واضح ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی جسم کا حصہ ٹوٹ گیا تو دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ حیوانات اکثر یک جنسی ہوتے ہیں، یعنی نر الگ ہوتا ہے اور مادہ الگ۔ مثالیں ہیں تارا مچھلی، اسٹار فش، سی ارچن، بریٹل اسٹار، سی ککمبر وغیرہ۔ آئلہ نیم نخائیے، فائلم ہیمیکارڈیٹا۔ اس آئلے کی حیوانات کے جسم کو تین اہم حصوں سونڈ، پروباسکس گردن، کالر اور دھڑ ٹرنک میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ صرف سونڈ ہی میں حبل پشت موجود ہوتی ہے، اس لیے ان حیوانات کو نیم نخائیے کہتے ہیں۔ ان حیوانات کو عام طور پر ایکون وارم بھی کہتے ہیں۔ یہ سمندری حیوانات ہیں، لیکن ریت میں بل بنا کر رہتے ہیں۔ سانس لینے کے لیے ایک سے زیادہ گلفڑے نما شگاف فیرنجیل گل سلٹس ہوتے ہیں۔ یہ حیوان یک جنسی ہوتے ہیں۔ کچھ حیوانات مشترک جنسی بھی ہو سکتے ہیں۔ مثالیں ہیں بلینوگلوسس اور سیکوگلوسس۔ آئلہ نخائیے، فائلم کارڈیٹا۔ ان حیوانات کے نشو و نما کے کسی نہ کسی مرحلے میں حبل پشت یعنی ریڑھ کی ہڈی موجود ہوتی ہے۔ نشو و نما کے کسی نہ کسی مرحلے میں گلفڑے نما شگاف پائے جاتے ہیں۔ نخائی ڈور یعنی اسپائنل کارڈ نلکی نما ہوتی ہے اور جسم کی ظہری جانب یعنی پیچھے کی جانب پائی جاتی ہے۔ دل جسم کے بطنی جانب یعنی سامنے کے جانب موجود ہوتا ہے۔ آئلہ نخائیے کو تین ذیلی آئلہ، نمبر 1 دمچی نخائیے یوروکارڈیٹا، نمبر 2 ذیلی آئلہ سیفیلوکارڈیٹا، نمبر 3 ذیلی آئلہ فکری حیوانات ورٹیبریٹا کرینیٹا میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اب ہم ذیلی آئلہ دمچی نخائیے یوروکارڈیٹا کا مطالعہ کریں گے۔ اس ذیلی آئلہ کے حیوانات سمندری پانی میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا جسم جلد جیسی غلاف یعنی ٹیونک سے ڈھکا ہوتا ہے۔ ان حیوانات کے لاروے پانی میں آزادانہ تیرتے ہیں اور حبل پشت ان کے صرف دم کے حصے میں موجود ہوتی ہے، اس لیے انہیں یوروکارڈیٹا یعنی دمچی نخائیے کہتے ہیں۔
سمندر میں تہ نشین ہو جانے کے بعد لاروا بالغ حیوان میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عموماً حیوانات مشترک جنسی ہوتے ہیں، مثالیں ہیں ہرڈمانیا، ڈولیولم، ویکوپلیورا وغیرہ۔ نمبر 2 ہے ذیلی آئلہ سیفیلوکارڈیٹا۔ اس ذیلی آئلے کے حیوانات چھوٹے، مچھلی نما اور سمندری ہوتے ہیں۔ جسم کی لمبائی کے مساوی حبل پشت موجود ہوتی ہے۔ ان حیوانات میں حلقوم یعنی فیرنکس بہت بڑے اور گلفڑے کے شگاف کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ حیوانات یک جنسی ہوتے ہیں، مثالیں ہیں ایمفی آکسس۔ نمبر 3 ذیلی آئلہ فقریے حیوانات ورٹیبریٹا کرینیٹا۔ فقریے حیوانات میں حبل پشت کی جگہ فقری ستون ہوتا ہے۔ ان جانداروں میں سر یعنی ہیڈ زیادہ ارتقاء یافتہ ہوتا ہے، دماغ کھوپڑی میں محفوظ ہوتا ہے۔ اندرونی ڈھانچہ انڈوسکلیٹن کری ہڈی کارٹلیجنس یا ہڈی کا یعنی بونی ہوتا ہے۔ کچھ فقری حیوانات میں جبڑے نہیں ہوتے، انہیں ایگنتا کہتے ہیں، اور بعض حیوانات میں جبڑے ہوتے ہیں، انہیں نیتوسٹومیٹا کہتے ہیں۔ ذیلی آئلہ فقریے کو مزید 6 مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں نمبر 1 ہے جماعت گول منہ والے کلاس سائکلوسٹومیٹا۔ ان حیوانات میں جبڑے نہیں ہوتے، دہنی چوسنی ہوتی ہے، ان کی جلد نرم اور سفنوں کے بغیر ہوتی ہے، زعنفے بغیر جوڑی کے ہوتے ہیں، اندرونی ڈھانچہ کری ہڈی سے بنا ہوتا ہے۔ ان جماعت کے حیوان کی اکثریت برو طفیلی ہوتی ہے، یعنی دوسروں کے جسم کے اوپر رہ کر اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، مثال ہے پیٹرومائزون اور میگزین وغیرہ۔ دوسری جماعت ہے جماعت مچھلیاں کلاس پائسس۔ جماعت مچھلیاں سے متعلق حیوانات سرد خون والے ہوتے ہیں، یہ سمندری پانی یا میٹھے پانی میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا جسم گاؤدم ہوتا ہے تاکہ پانی کی مزاحمت کم سے کم ہو، جیسا ہم شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ تیرنے کے لیے اکہرے یا جوڑی دار زعنفے یعنی فن ہوتے ہیں۔ دم کے زعنفے تیرتے وقت رخ بدلنے کا یعنی سمت بدلنے کا کام کرتے ہیں۔ باہری ڈھانچہ سفنوں کی شکل میں اور اندرونی ڈھانچہ کری ہڈی یا ہڈی سے بنا ہوتا ہے۔ تنفس خشوم یعنی گلفڑوں کے ذریعے انجام پاتا ہے، مثالیں ہیں روہو، پاپلیٹ، دریائی گھوڑا، شارک، الیکٹرک رے، اسٹنک رے وغیرہ۔ تیسرا ہے جماعت جل تھلیے کلاس ایمفیبیا۔ لاروا مرحلے میں یہ حیوانات مکمل آبی ہوتے ہیں، یعنی پانی میں رہتے ہیں اور صرف آبی تنفس انجام دیتے ہیں، جبکہ بالغ ہونے کے بعد یہ پانی اور خشکی دونوں جگہ رہ سکتے ہیں اور آبی تنفس اور ہوائی تنفس دونوں انجام دے سکتے ہیں، اس لیے انہیں جل تھلیے کہتے ہیں۔ جواہروں کی 2 جوڑیاں ہوتی ہیں، انگلیوں میں ناخن نہیں ہوتے، بیرونی ڈھانچہ نہیں ہوتا، جلد پر سفنے نہیں ہوتے، اور گدود کے ذریعے جلد کو تنفس کے لیے اکثر نرم اور مرطوب رکھتے ہیں۔ بیرونی کان نہیں ہوتے، لیکن غشائے طبلی یعنی کان کی جھلی ہوتی ہے۔ گردن نہیں ہوتی، آنکھیں بڑی، واضح اور پپوٹوں کے ساتھ ہوتی ہیں، مثالیں ہیں مینڈک، ٹوٹ، سلیمنڈر وغیرہ۔ جماعت رینگنے والے کلاس ریپٹائلا۔ حیوانی ارتقاء کے مطابق یہ پہلے خشکی کے حیوانات ہیں جو رینگتے ہوئے حرکت کرتے ہیں۔ یہ سرد خون کے حیوان ہیں، یہ زمین پر رینگتے ہیں کیونکہ یہ اپنے جسم کو اوپر نہیں اٹھا سکتے۔ ان کی جلد خشک اور سفنوں سے ڈھکی ہوتی ہے، سر اور دھڑ کے درمیان گردن موجود ہوتی ہے، بیرونی کان نہیں ہوتے، انگلیوں پر ناخن موجود ہوتے ہیں، مثالیں ہیں کچھوا، چپکلی، سانپ، گرگٹ، مگرمچھ وغیرہ۔ جماعت پرندے کلاس ایوز۔ یہ فقری حیوانات مکمل طور پر فضائی توافق اختیار کر لیتے ہیں،
پرندے گرم خون کے حیوانات ہوموتھرمک ہے، یعنی یہ اپنے جسمانی درجہ حرارت کو مستقل رکھتے ہیں۔ ان کا جسم گاؤدم ہوتا ہے تاکہ ہوا کی مزاحمت کم سے کم ہو۔ اگلے جوارے یعنی فور لمبس پروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ انگلیوں پر سفنے اور ناخن ہوتے ہیں۔ بیرونی ڈھانچہ پروں کی شکل میں ہوتا ہے۔ سر اور دھڑ کے درمیان گردن ہوتی ہے۔ جبڑے چونچ میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ مثالیں مور، طوطا، کبوتر، بطخ، پینگوئن وغیرہ۔ نمبر 6 اور آخری جماعت پستانیے، کلاس میملیا۔ پستانی غدود کی موجودگی اس جماعت کی حیوانات کی انفرادی خصوصیات ہے۔ یہ گرم خون ہوموتھرمک کے حیوانات ہیں۔ ان حیوانات کا سر، گردن، دھڑ اور دم جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ جوہروں میں پنجے، انگلیوں میں ناخن یا کھر ہوتے ہیں۔ بیرونی ڈھانچہ بالوں یا فر کی شکل میں ہوتا ہے۔ مثالیں ہے انسان، کنگارو، ڈالفن، چمگادڑ وغیرہ۔ پیارے طلباء و طالبات، مجھے یقین ہے کہ آپ اس سبق کو ضرور سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلے ویڈیو تک السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔